الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے ماہ رمضان میں روزے مکمل رکھے اور ماہ رمضان میں اس نے زکوٰۃ ادا کی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور ماہ رمضان کی عبادتیں کرتے ہوئے جب عید آئی اس بندے نے عید کی تکبیر بھی کہی اور نماز عید کو بھی ادا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو ایک بڑا ہی خاص حکم دے رہا ہے. اللہ انہیں بتلا رہا ہے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تمہاری کامیابی اللہ نے رمضان کی عبادتوں میں چھپا کر رکھی ہے. رمضان کے روزے اور رمضان کی عبادتیں اور رمضان کے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمام وہ عبادتیں ہیں جس سے بندے کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. خالق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا. اب ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، عید بالکل قریب ہے، لہٰذا اس مناسبت سے عید کی اہمیت کیا ہے اور عید کیسے منانی چاہیے اور شریعت میں عید کس کو کہتے ہیں، آج اس کے متعلق بیان کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جب تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے نماز عید کا حکم عطا فرمایا. حضور کے مدینہ آنے کے دوسرے سال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے جو مدینہ کے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، وہ عید کس طرح مناتے تھے؟ وہ عید کے موقع پر وہ ایک میدان میں جاتے، شہر سے باہر، وہاں جا کر وہ لوگ اپنی تلواریں نکالتے اور تلواروں کا جو ہنر جانتے تھے وہ اپنے تلواروں سے اپنا ہنر دکھاتے. نیزے لے لیتے، تلوار کی طرح ایک ہتھیار ہے نیزہ، وہ نیزہ لے کر اپنے نیزے سے جو ہنر ہوتا تھا نیزے کا وہ اپنا ہنر دکھاتے تھے. لوگ وہ منظر دیکھ کر ان کی بے انتہا تعریف کرتے تھے. صبح سے شام تک بس کھیل کود میں، تلوار بازی میں اور نیزے کا کرتب دکھاتے ہوئے، اپنا ہنر دکھاتے ہوئے لوگوں سے تعریفیں سنتے جاتے اور شام ہوتے ہوتے شراب پیتے جاتے. اس طرح سے ان کا دن گزرتا تھا. عید کے دن وہ لوگ یہ سارے کام کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے مدینہ کے جو مسلمان تھے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس طرح سے کیوں عید مناتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا جو گزرے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح سے عید مناتے تھے. ہمارے خاندان اور ہمارے باپ دادا سے عید کے دن وہ یہی کرتے آ رہے ہیں اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عید کے دن جو ہمیں حکم عطا فرمائے ہم ویسے ہی نماز عید ادا کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے انہیں عید منانے سے منع کر دیا، روک دیا۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور ہم عید کیسے منائے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا۔ اب وہ حکم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف جب لے کر آئے تو اس وقت میں کفار مکہ نے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور اسی سال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے اسی سال کفار مکہ نے پہلی اسلامی جنگ کے لیے انہوں نے تیاری کر لی۔ 1000 کفار نے جمع ہو کر صحابہ کرام کے خلاف وہ میدان بدر میں آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، خالق کائنات نے صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی، کفار کو ناکامی عطا فرمائی۔ اب یہ 17 رمضان کو ہوا، اب اس کے بعد 13 دن گزرے، 13 دن کے بعد عید کا چاند نظر آنا تھا، اور اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے بھی فرض فرمائے، روزے بھی اسی سال فرض ہوئے، اور اسی سال جنگ بدر میں اللہ نے صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی، اور اسی سال اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو لے کر نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں عطا فرمائی تھی۔ پہلی خوشی یہ تھی کہ کفار پر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، پہلی یہ نعمت تھی۔ اور دوسری نعمت کیا تھی؟ دوسری نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے تھے، صحابہ کرام کو روزوں کی برکت سے اللہ نے خصوصی نعمتیں عطا کی تھی، خصوصی رحمتیں برکتیں عطا فرمائی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے ہمیں 2 نعمتیں عطا کی ہے، اب ان 2 نعمتوں کے شکریہ میں ہمیں نماز عید ادا کرنی ہے۔ اب یہ 2 نعمتوں کے شکریہ میں جب حضور نے فرمایا کہ ہمیں نماز عید ادا کرنی ہے، صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور 2 ہجری سے نماز عید کا آغاز شروع ہوا، اور اس وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو دکھایا کہ عید کیا ہوتی ہے، اور عید کے دن کرنا کیا ہے، اور کیسے رہنا ہے، اور کس انداز میں عید منانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن سے ساری امت کو عید کا طریقہ بتایا۔ اس سے پہلے جو طریقہ تھا عید کا وہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ اس وقت نہ نمازیں ادا کی جاتی تھی، حضور کے مدینہ آنے سے پہلے نہ نماز عید ہوتی تھی، نہ عید کے موقع پر کوئی نیکی کا کام ہوتا تھا، نہ کوئی عبادت ہوتی تھی، بلکہ صبح سے شام تک سارا وقت کھیل کود میں گزر جاتا تھا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا اور کہا کہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز عید کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عید الفطر کا جو دن ہے، یہ دن اتنا اہم دن ہے کہ خالق کائنات نے جو جنت کو پیدا کیا، جنت کو عید الفطر کے دن ہی اللہ نے پیدا فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا، وحی کا کام جو جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا گیا وہ بھی عید الفطر کے دن ہی کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کو، فرعون کے جو جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے، وہ سارے جادوگروں نے جو توبہ کی وہ دن بھی عید الفطر کا دن ہی تھا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے۔ طوبہ درخت ایک درخت، بہت بڑا درخت ہے جنت کا، اور یہ جنت کا درخت جو جنت میں لگایا گیا وہ بھی عید الفطر کے دن ہی لگایا گیا۔ تو یہ جو دن ہے یہ شریعت میں بڑا اہم دن ہے۔ اب اس دن کو اللہ والے کس طرح مناتے تھے اور ہمیں کس طرح منانے کا حکم دیا گیا اور ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا، حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام صالح بن عبداللہ ہے۔ صالح بن عبداللہ اپنے وقت کے یہ بہت بڑے ولی کامل اور صوفی ہیں۔ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں، نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھر آتے ہیں، اپنے تمام بیوی بچوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اپنے گردن میں لوہے کی زنجیر ڈالتے ہیں اور زمین سے دھول اور مٹی کو لے کر اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ آج عید کا دن ہے اور آپ عید کے دن گلے میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں اور دھول اور مٹی کو اپنے سر پر ڈال رہے ہیں اور رو رہے ہیں،
آخر وجہ کیا ہے، آپ کو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں آپ کو کیا کہوں، آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا عبادت کرنے کا، اللہ نے رمضان میں روزوں کا حکم دیا تھا، اللہ نے رمضان میں تراویح کا حکم دیا تھا، اللہ نے رمضان میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا، میں نے ساری عبادتیں تو کر لی ہے، ساری عبادتیں تو کر لی ہے، اب رو اس لیے رہا ہوں کہ میری عبادت کیا اللہ نے قبول کی ہے یا قبول نہیں کی ہے مجھے پتا نہیں ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں میری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہی سوچ کر ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں اور اپنے سر پر یہ خاک اور مٹی کو ڈال رہا ہوں۔ عید کا دن ہے لیکن اس دن بھی دیکھیے اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، رب کی بارگاہ میں کیسے رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ صالح یہ جو ولی کامل ہے صالح بن عبداللہ مصلی بچھا کر عید کے دن مصلی کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں، درمیان میں نہیں بیٹھتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ درمیان میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی فقیر مالک کے دروازے پر جاتا ہے، مالک کے دروازے کے سامنے اگر کھڑے ہو کر وہ مانگے، یہ بے ادبی ہے مالک کی، تو اس فقیر کے لیے ادب یہ ہے کہ دروازے سے تھوڑا ہٹ کر، تھوڑا سا دور رہ کر وہ اللہ سے مانگے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ایک فقیر ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر بیٹھا ہوں اور میں درمیان مصلی کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ اللہ کے دروازے کے سامنے اگر کھڑا رہوں گا تو کہیں اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اسی لیے تھوڑا ہٹ کر مصلی سے بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں تاکہ وہ اس فقیر کو کچھ نہ کچھ خیرات عطا فرمائے۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ تھا۔ یہ اس طرح عید کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گر گراتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ عید ایسے گزرتی تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے یہ 5 دن عید کے دن ہے۔ ہر مومن کی زندگی میں جو 5 دن آتے ہیں، 5 دن عید کے دن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فرماتے ہیں وہ دن کہ جس دن بندے نے صبح نماز فجر سے لے کر عشاء تک اس نے ایک گناہ بھی نہ کیا، جس دن اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے، وہ دن بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ اور دوسرا دن عید کا یہ ہے کہ جس دن وہ دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو گیا، وہ دن عید کا دن ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے جس بندے کی روح قبض ہو گئی، سمجھ جاؤ یہ جو دن اس پر گزرا یہ عید کا دن ہے۔ اور تیسرا عید کا دن یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حکم دے گا کہ پل صراط پر سے گزرو، جہنم کے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اگر پل صراط پر اس کے پیر ڈگمگا جائیں تو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ تو پل صراط پر جہنم کے فرشتوں سے خود کو بچاتے ہوئے جو بندہ اس راستے سے گزر جائے گا، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ تیسرا دن۔ اور چوتھا عید کا دن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس بندے کو عذاب جہنم سے نجات عطا کر کے جنت میں داخل کر دے، وہ دن بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ حقیقی عید تو یہ ہے، یہ دنیا کی ایک دن کی عید یہ اصل عید نہیں ہے۔ اصل عید تو وہ ہے کہ اللہ جب بندے کو جنت کا فیصلہ کر دے، یہ اس کے لیے اصل عید کا دن ہوتا ہے۔ اور 5واں جو دن ہے، فرماتے ہیں کہ 5واں عید کا دن وہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی بندے کو اپنا دیدار کراتا ہے، جس وقت اللہ قیامت کے دن جب بندے کو اپنا دیدار کراتا ہے، وہ دن بندے کے لیے ساری عیدوں میں سب سے بڑا عید کا دن ہے۔ یہ اصل عید ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کے دن اور رات 24 گھنٹوں میں جو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ میں 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ 1,00,000 جہنمی ایک ایک لمحے میں 24 گھنٹوں میں۔ اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ماہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر لیلۃ القدر تک جتنے جہنم سے آزاد ہوئے، صرف ایک رات میں اتنے لاکھوں کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جب عید کی رات آتی ہے تو رمضان کی پہلی رات سے لے کر عید کی رات تک
اللہ نے جتنے جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کی، عید کی ایک رات میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ عید کی رات کتنی اہم رات ہے، یہ جو آنے والے ایک دو دن میں جو عید کی رات آتی ہے یہ بڑی اہم رات ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ عید کا جو دن ہوتا ہے اس دن ایک عبادت، نماز کے ساتھ ساتھ فطرہ بھی ادا کرنا ہے۔ فطرہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہوا ہے ہر ایک بندے کے لیے، وہ چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس دن بچہ پیدا ہو جائے، ایک دن کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی فطرہ ادا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کیا گیا تو گناہگار ہے۔ ایک دن کا بچہ بھی ہو، اس ایک دن کے بچے کا بھی فطرہ ادا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے مال کی زکات نکالتے ہو، تمہارے روزوں کی زکات فطرہ ادا کرنا ہے۔ روزوں کی زکات ہے فطرہ۔ یہ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، 30 دن کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، اب اس بندے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان وہ رک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، زمین اور آسمان کے درمیان روزے رک جاتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ اپنے تمام روزوں کے ساتھ وہ فطرہ جب ادا کرتا ہے، اب اس کے روزوں کو اللہ پر عطا فرماتا ہے، 2 ہرے رنگ کے پر ان روزوں کو دیے جاتے ہیں۔ اب وہ روزے اپنے پروں سے اڑتے ہوئے وہ عرش الہی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عرش الہی کے پاس چراغ ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے چراغوں میں ان روزوں کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے روزوں، جس نے تمہیں رکھا وہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہو کر یہاں پر آئے گا تب میں اس بندے کو اس کا ثواب عطا کروں گا۔ وہ بندہ موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے تک عرش الہی کے چراغوں میں اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کو لٹکا کر رکھتا ہے۔ تو جب تک بندہ فطرہ ادا نہ کرے اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا میں اپنی جان کا فطرہ ادا کرتا ہے تو یہ فطرہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، مولا اس سے 10 نعمتیں عطا کرتا ہے۔ 10 نعمتیں اس کو نصیب ہوتی ہے فطرہ ادا کرنے والے کو۔ سب سے پہلی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فطرہ ادا کرنے والے کو اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ مولا عذاب جہنم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری نعمت فطرہ ادا کرنے والے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے سجدہ سہو ہے۔ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، رکوع میں غلطی ہو گئی، قیام میں غلطی ہو گئی، قرات میں غلطی ہو گئی، سجدے میں غلطی ہو گئی، قاعدے میں غلطی ہو گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اب روزوں میں غلطی ہو گئی تو کیا کریں؟ روزوں میں کبھی غلطی ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہم نے کچھ کھا لیا، یا روزے کی حالت میں کچھ ہم نے چکھ لیا، یا روزے کی حالت میں جو عمل نہیں کرنا تھا ہم نے کر لیا۔ اب روزوں کی جو غلطی ہے، اس روزے کی غلطی کو صحیح کرنے کے لیے فطرے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ فطرہ روزے کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، روزے کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے فطرہ ادا کرنے سے۔ اور یہ تیسری نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فطرہ دینے والے کے روزے بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ اور اس فطرہ ادا کرنے والے کو جو چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے کہ اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اور پانچویں نعمت فطرہ ادا کرنے والے کو یہ ملتی ہے، جب وہ قبر سے اٹھتا ہے بڑے ہی سکون کے ساتھ وہ قبر سے باہر آتا ہے۔ اور چھٹی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کی نیکیاں فطرے کی برکت سے قبول کر لیتا ہے۔ ساتویں نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے فطرہ ادا کرنے والے کے لیے۔ اور آٹھویں نعمت یہ ہے کہ پل صراط پر وہ فطرہ ادا کرنے والا بجلی کی طرح سے گزر جاتا ہے،
اس کے لیے ایک لمحہ نہیں لگتا. اور 9ویں نعمت یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا جو وزن ہوگا قیامت کے دن فطرے کی برکت سے اللہ اس وزن کو بھاری کر دے گا. اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے, نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے گا. اور 10ویں نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا نام اپنے نیک بندوں کے ناموں میں شامل فرما لیتا ہے, نیک بندوں کے ناموں میں شامل کر لیتا ہے اس بندے کا نام. اب غور فرمائیں, یہ 10 نعمتیں فطرہ ادا کرنے والے بندے کے لیے ہے, اور یہ شریعت میں اس کی مقدار کیا ہے, کتنا ادا کرنا ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, 2.25 کلو یا تو گیہوں فطرے میں ادا کرے, یا اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت کو آپ فطرے میں دے سکتے ہیں. اور یہ دینا کس کو ہے کہ جنہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, جو زکوٰۃ کے مستحق ہے, انہی لوگوں کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں. وہ فطرے کے بھی مستحق ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے. اور یہ گھر کے ہر فرد پر, گھر کے جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے نام سے اس کو ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف بچہ ہے, بچے کا نہیں, بڑوں کے لیے دینا نہیں ہے, ایسا نہیں, بلکہ اگر ایک دن کا بھی بچہ کیوں نہ ہو, اس بچے کے نام سے بھی فطرہ ادا کرنا ہے. فطرہ سب کی طرف سے رہتا ہے. تو یہ عید کے موقع پر یہ حکم دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی جب عید کا وقت قریب آتا ہے, عید کی جب دن آتا ہے, اس دن حدیث پاک میں حضور نے فرمایا شیطان چیختا ہے, شیطان چلاتا ہے. اس کے شاگرد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا آپ کو کیا ہوا, آپ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں, آپ اتنا چلا کیوں رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ عید کا دن, اللہ نے امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. وہ کہتا ہے جو ہم نے محنت کی, سال بھر جو محنت ہم نے کی, سال بھر انہیں گمراہ کرنے کے لیے, گناہوں میں لگانے کے لیے, نفسانی خواہشات میں لگانے کے لیے جو محنت کی, اب وہ ساری محنت بیکار ہو گئی. اللہ نے اس ایک نماز عید کے صدقے میں ان کے گناہ کو معاف کر دیا. اب اس کے سارے شاگرد کہتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کیا کریں. وہ کہتا ہے کہ جاؤ, اب وہ عید کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں, راستوں پر جا کر بیٹھ جاؤ. وہ راستوں پر بیٹھو اور گھر جانے سے پہلے ان کے دلوں میں پھر سے نفسانی خواہشات کو پیدا کرو, ان کے دلوں میں پھر سے گناہ کا خیال پیدا کرو, ان کے دلوں میں پھر سے وہی پہلے والی زندگی و نافرمانی کے خیال پیدا کرو, اور آج کے دن سے ہی انہیں گناہوں کی طرف لگا دو. شیطان اسی دن سے کوشش میں لگ جاتا ہے بندے کی 1 مہینے کی عبادت کو برباد کرنے کے لیے, 1 مہینے کے روزوں کو برباد کرنے کے لیے. 1 مہینہ جو ہم نے تراویح ادا کر کے, جو ہم نے تہجد ادا کر کے, جو ہم نے قرآن پڑھ کے, روزہ رکھ کر جو ہم نے کمایا اور جو ہم نے جمایا, شیطان اب عید کے دن سے ہی پیچھے لگ جاتا ہے یہ سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے. اور جس رات حدیث پاک میں آتا ہے, جس رات عید کا چاند نظر آتا ہے, یہ رات کیا ہے؟ اس رات کو حدیث پاک میں حضور نے کہا لیلۃ الجائزہ ہے, یہ انعام کی رات ہے. اور یہ رات کوئی عام رات نہیں, بلکہ اس رات کو مبارک راتوں میں شامل کیا گیا. جیسے شب قدر ہے, جیسے شب معراج ہے, جیسے شب برات ہے, اسی طرح عید کی رات بھی ان مبارک راتوں کی طرح ہی ایک رات ہے. اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ, امت محمدیہ کے لیے زمین پر اتر جاؤ, سارے راستوں پر کھڑے ہو جاؤ, سڑکوں پر کھڑے ہو جاؤ, چوراہوں پر کھڑے ہو جاؤ. سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں, راستوں میں, چوراہوں پر, سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا حکم ہوتا ہے اعلان کرو, انہیں سناؤ آج کی رات کیا ہے. فرشتے سناتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تم کہاں جا رہے ہو, آج کی رات کو چھوڑ کر تم کہاں گھوم رہے ہو. خدا فرما رہا ہے کہ آؤ, اس کا انعام آج کی رات بٹ رہا ہے. جس کو اس کی نعمت چاہیے آج کی رات اس کی بارگاہ میں آ جاؤ, جس کو اس کی رحمت چاہیے آج کی رات اس کی بارگاہ میں آ جاؤ, جس کو اس کی بخشش چاہیے آج کی رات آ کر اس سے مانگ لو, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی برکت چاہیے آج کی رات آ کر اس سے مانگ لو. اللہ فرشتوں سے کہلاتا ہے کہ فرشتوں جاؤ, راستوں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو
کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئے اور آج وہ جو مانگے گے انہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ یہ اتنی مبارک رات ہے، یہ اتنی اہم رات ہے، تو آپ غور فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عید کی رات چاند نظر آنے کے بعد جب وہ اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ اس کا دل کبھی مردہ نہیں کرے گا، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، جبکہ ساروں کے دل، عام لوگوں کے دل جب مردہ ہو جائیں گے، اس رات عبادت کرنے والے کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر جب بندہ اس رات میں عبادت کر کے عید کی صبح کے وقت میں جب وہ نکلتا ہے عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں، ایک مزدور ہے، میں نے مزدور کو 1 مہینہ محنت کرنے کا حکم دیا، میں نے مزدور سے کہا کہ میرا 1 مہینے کا کام ہے تو میرا کام کر لے، میرا 1 مہینے کا کام ہے رات میں تراویح ادا کرنا، اس کو ادا کر لے، 1 مہینے کا کام ہے بھوکے پیاسے رہنا تو بھوکا پیاسا رہ جا، 1 مہینے کا میرا کام ہے کہ نماز تہجد تاخراتوں میں پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مزدور کو حکم دیا میرا کام کرنے کا، مزدور نے میرا کام کر لیا، آج مزدور میرے پاس آ رہا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے مزدور کو میں کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نماز تراویح پڑھنے کو، ہمارے قرآن پڑھنے اور سننے کو کہتا ہے یہ میرے مزدور ہیں جو 1 مہینہ محنت کر کے مزدوری کر کے میرے پاس آ رہے ہیں، فرشتوں بتاؤ میں انہیں کیا مزدوری دوں، میں انہیں کیا بدلہ دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تو رب ہے، تو رب ہے اور تو کسی کی محنت بیکار نہیں کرتا، انہوں نے جتنی محنت کی ہے ان کا پورا پورا بدلہ عطا کر، جو انہوں نے محنت کی ہے، جتنی مزدوری کی ہے ان کی مزدوری دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میری عزت و جلال کی قسم ہے آج میں انہیں گناہوں سے ایسے پاک کروں گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ خدا فرماتا ہے آج ان کی محنتوں کے صدقے میں میں انہیں گناہوں سے پاک کر رہا ہوں، میں ان کی عبادتوں کے صدقے میں ان کے گناہ کو مٹا رہا ہوں، اور یہ آج کے دن اپنی محنت کے بدلے میں جو مجھ سے مانگیں گے، اگر آخرت مانگتے ہو تو انہیں آخرت عطا کروں گا، دنیا مانگتے ہو تو انہیں دنیا عطا کروں گا، یہ جو مانگیں گے انہیں عطا کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے بندے 1 مہینہ تو نے آ کر میری بارگاہ میں مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، تو نے میری بارگاہ میں آ کر اپنی عبادتیں کی اور نمازیں پڑھی، اپنے قربان کیا نیند کو، راحت کو، سکون کو، میرے لیے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، کھانے کو قربان کیا، پینے کو قربان کیا۔ یاد رکھنا اب یہ رمضان ختم ہو رہا ہے، عید کا دن آ چکا ہے، اب یہاں سے میرا ڈر دل سے مت نکالنا، میرا خوف دل سے مت نکالنا، میرا ڈر ہمیشہ رکھنا دل میں۔ رب فرماتا ہے کہ بندے جب تک تو میرا خیال کرے گا، جب تک تو میرا خیال کرے گا میں تیرا خیال کروں گا، جب تک تو مجھ سے ڈرتا رہے گا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، جب تک تو مجھ سے ڈرتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا، کبھی دنیا کے سامنے تیرا گناہ ظاہر نہیں کروں گا۔ کب تک؟ جب تک تو میرا خیال کرے گا، جب تک تو میرا تقوی پرہیزگاری اپنی زندگی میں لے کر آئے گا۔ پھر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے بندوں بتاؤ تمہیں آج کے دن کیا چاہیے اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ بندے تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے 1 مہینہ انہوں نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا۔ خدا فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہ جاؤ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور یہ جو چاہتے تھے کہ مجھے خوش کرنا میں خوش ہو گیا ہوں، یہ جو مجھ سے چاہتے تھے انہیں عطا کر چکا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو اب اپنے گھر جاؤ، اب تم پاک ہو گئے ہو، اب تم صاف ہو چکے ہو، اب یہاں سے اپنی زندگی نئے سے شروع کرو۔ ہر بندے کا جو عید کا دن ہوتا ہے اس بندے کی نئی شروعات ہوتی ہے، زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ اب اس زندگی کی نئی شروعات کیسے کرنی ہے اب یہ بندے کو فیصلہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کی نئی شروعات کیا ہمیں گناہوں سے کرنی ہے؟
یا عبادتوں سے کرنی ہے۔ جس طرح ایک ماہ ہم نے عبادت کر کے اپنے دل کو صاف کیا، اپنے ذہن کو صاف کیا، اپنے جسم کی گندگی کو صاف کیا، سر سے لے کر پیر تک ہم جو گناہ میں ڈوبا ہوا تھا یہ سارا جسم ہم نے عبادتوں کے پانی سے صاف کر لیا۔ اب عید کے بعد بندہ اب وہ فیصلہ کرے کیا ویسے ہی وہ گناہوں سے پاک رہنا چاہتا ہے یا پھر دوبارہ گناہ کر کے اپنے جسم کو پھر سے گندا کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو گناہ کر کے کیا دوبارہ گندا ہونا چاہتا ہے، یا رمضان میں جیسے وہ پاک تھا اسی طرح سے دوبارہ وہ پاک رہنا چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے بیٹے کو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کا بیٹا پرانا قمیص پہنا ہوا ہے، آپ نے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے عرض کیا کہ ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے، تمہارے جو ساتھی ہے جب نئے کپڑے پہن کر آئیں گے اور تم پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، جب تم دیکھو گے کہ تمہارے جسم پر ایسا لباس ہے اور ان کے جسم پر ایسا لباس ہے تو یقیناً تمہارے دل کو تکلیف ہوگی، تمہارے دل کو افسوس ہوگا کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے والد امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور کئی سارے ملکوں کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا بیٹا تقویٰ اور اللہ کا ڈر دیکھیے کیا تھا کہ آپ کا جو بیٹا تھا پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بیٹا میں اتنا اپنی حلال کمائی سے ایک نیا لباس تمہارے لیے لا کر نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عبداللہ عمر فاروق کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ابا حضور مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، غم تو وہ بچہ کرے کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا، غم تو اس کو ہونا چاہیے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے آج تک کبھی آپ کو ناراض نہیں کیا، مجھے امید ہے کبھی آج تک میں نے آپ کے دل کو نہیں دکھایا، کبھی آج تک میں نے آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا ہاں یہ بات تو حق ہے، کبھی تو نے مجھے شکایت کا موقع عطا نہیں کیا، کبھی تو نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں جب آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب آپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے۔ جب رب مجھ سے راضی ہو، والدین مجھ سے راضی ہو، تو میں غم کس بات کا کروں، میں کس بات کا غم کروں؟ اسی لیے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ان کی عیدیں کیسے گزرتی تھی، اللہ والوں کی عیدیں کیا تھی اور ہماری عیدیں کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، عمر بن عبد العزیز اپنے وقت کے یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں آپ جس عطر کو لگاتے تھے وہ سارا راستہ آپ کے عطر کی خوشبو سے مہکنے لگتا تھا۔ جس گلی سے گزرتے تھے آپ کے گزرنے کے کئی گھنٹوں تک عطر کی خوشبو نہیں جاتی تھی، اور آپ کا دھوبی جو کپڑے دھوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز کے کپڑوں کے ساتھ ہمارے کپڑوں کو بھی دھو لو تاکہ ان کی خوشبو ہمارے کپڑوں میں آ جائے۔ آپ جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے ایسی عالی شان بادشاہانہ زندگی تھی کہ جہاں جاتے اونٹوں پر، کئی اونٹوں پر آپ کے کپڑے لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جسم پر جو لباس پہن لیتے دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتے تھے۔ ایسی بادشاہانہ زندگی، شان و شوکت والی زندگی، اور آپ کی کئی پشتیں بادشاہت میں گزری۔ آپ کے بھائی بادشاہ، والد بادشاہ، اس طرح سے ایک بادشاہوں کے خاندان سے آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل بدلا، اور جب وہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہوا، آخرت کی فکر پیدا ہوئی، خبر کی فکر جب پیدا ہوئی تو کیا کیا؟ جو بادشاہت والی زندگی تھی ایک لمحے میں وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اور اس کے بعد خلیفہ بننے کے بعد آپ کی جو اولادیں تھی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، 8 بیٹے بیٹیاں تھی۔ عید کا دن آیا، ایک ایسی بھی عید تھی کہ جس عید کے وقت میں آپ سارا شہر آپ کی عید کے منانے کو دیکھ کر پریشان رہتا تھا۔ اتنا عید کے موقع پر ایسی شان و شوکت کے ساتھ عید مناتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جیسی آخرت کی فکر جاگ گئی، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ عید کے دن آتے ہیں اور اپنے بچوں سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں نیا
کپڑا لا کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر تم نیا لباس پہننا ہی چاہتے ہو تو مجھے اللہ کو ناراض کرنا ہوگا, اور اللہ کو میں نے ناراض کر دیا یا دنیا میں نیا لباس تو تمہیں مل جائے گا مگر تمہارے والد کو جہنم ملے گی. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس نئے لباس کی وجہ سے تمہارے والد کو جہنم میں داخل کیا جائے؟ آپ کی اولادیں فرماتے ہیں کہ ابا حضور ہرگز نہیں, ہم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے. آپ نے اپنے ایک خزانچی کو بلایا جو آپ کے ساتھ رہتا تھا, سارے بیت المال کی ذمہ داری اس پر تھی. حکومت کے جو بھی صدقات زکات آتے تھے اسلامی حکومت میں بیت المال کے نام سے ایک شعبہ بنایا گیا تھا, اس کا جو ذمہ دار تھا آپ نے بلایا, کہا کہ 1 مہینہ پہلے رمضان یہ آ رہا ہے, آئندہ مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ 1 مہینہ پہلے مجھے دے دو تاکہ اس سے میں اپنی عید کا خرچ مکمل کر لوں, عید کے موقع پر اپنے بچوں کو کوئی تحفے دلاؤں یا عید کے موقع پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلاؤں. وہ جو شخص تھا جو بیت المال کا ذمہ دار تھا, جو سارا حساب لکھتا تھا, اس نے کہا کہ حضور آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ میں پہلے ہی دے دوں گا مگر ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا سوال یہ ہے 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے یہ کون اس بات کا گارنٹی دے گا؟ 1 مہینے تک آپ رہیں گے یا نہیں؟ 1 مہینے سے پہلے آپ انتقال کر گئے, یہ 1 مہینے کی تنخواہ کون ادا کرے گا؟ خبر میں آپ کو حساب دینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کا حساب کیا دیں گے؟ بس اتنا سننا تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا عید کے دن میں اپنی زندگی میں پرانا کپڑا پہننے کو تیار ہوں مگر ایک قرض اپنے سینے پر رکھ کر دنیا میں جانے کو تیار نہیں ہوں. یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. آج عید کے موقع پر ہم سود پر قرضہ لے کر ہم نیا لباس خریدتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نیا لباس پہننا ہم پر واجب ہے اور سود پر ہم حرام ہے سود پر مال لینا. یہ حرام عمل کر کے عید کی خوشیاں مناتے ہیں, عید کا جشن مناتے ہیں. کیا عید کا جشن, عید کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیا لباس پہنے؟ کیا عید کے جشن کا مطلب یہ ہے گھر میں قسم قسم کے کھانے بنائے جائے؟ کیا عید کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا مال دوسروں پر پانی کی طرح سے بہائے؟ ہرگز نہیں ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں عید کا معنی کیا ہے؟ غنیت الطالبین میں غوث پاک نے فرمایا عید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس دن فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقتہ نماز جس دن اس نے ادا کر لیا وہ اس کے لیے عید کا دن ہے. عید کا معنی اپنا مال خرچ کرنا نہیں, نیا لباس پہننا نہیں, بلکہ رنگ برنگے لذتوں والے کھانے کھانا نہیں ہے. عید کا مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے. عید کا مطلب سجدے میں اپنا سر رکھنا ہے. عید کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے. عید کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا ہے. عید کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. عید کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا ہے. عید کا مطلب اپنے رب کو راضی کرنا ہے. عید کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہم اپنے ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے مولا سے معافی مانگنا, یہ عید کا مطلب ہوتا ہے. ہم نے عید کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے اور عید کو کسی اور انداز میں مناتے ہیں. اللہ والوں جن کی محبت میں ہم زندگیاں گزارتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک عید کے دن ایک بندہ حاضر ہوا. اس نے دیکھا کہ عید کا دن ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. سوکھی روٹی آپ پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں. آپ کو کہا گیا کہ حضور عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ جس کو تم عید کا دن کہتے ہو, یہ عید جس کا تم جشن مناتے ہو اور جس کی تم خوشی مناتے ہو, حضرت علی فرماتے ہیں یہ عید کا دن خوشی کا بھی دن ہے اور سزا کا بھی دن ہے. لوگوں نے پوچھا کہ سزا کا دن کیسے؟ یہ سزا کیسی؟ ہم نے تو سنا تھا کہ عید خوشی کا دن ہے, یہ سزا کیسی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کی نماز قبول کر لی, روزہ قبول کر لیا, اس کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے. اس کے لیے عید کا دن جشن کا دن ہے کہ جس کی عبادت قبول ہو گئی, اور اللہ نے جس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی اس کے لیے عید کا دن عذاب کا دن ہے.
اب کس کو کیا خبر اللہ نے کس کی عبادت قبول کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ موت کے بعد ہی بندے کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس کی کون سی عبادت قبول کی، کون سی عبادت رد کر دی، کون سی نماز قبول کی، کون سی نماز رد کر دی، کون سے روزے قبول کیے، کون سے روزے رد کر دیے، کون سی تراویح قبول ہوئی، کون سی تراویح رد ہو گئی، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم یہاں خوش ہیں کہ ہم نے 30 روزے رمضان کے رکھ لیے، ہم نے خوش ہے کہ ہم نے تراویح بھی پڑھ لی، ہم یہاں اپنے آپ میں خوش ہے کہ ہم نے رمضان میں اتنی بڑی بڑی عبادت کر لی۔ ارے عبادت تو کر لی ہے، مگر اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بندے کا کام ہے محنت کرنا، بندے کا کام ہے عبادت کرنا، قبول کرنا نہیں کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تو بندے کبھی اپنی عبادتوں کو یاد کر کے یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے، اپنے دل میں فخر آنے نہ دے، غرور آنے نہ دے، تکبر آنے نہ دے، یہ خیال آنے نہ دے میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزدار ہوں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں خیرات کرنے والا ہوں، میں تہجد پڑھنے والا ہوں، میں بڑا اچھا نیک انسان ہوں، یہ خیال کبھی دل میں آنے نہ دے، کیونکہ یہ خیال اگر دل میں آ گیا جتنی عبادتیں کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہے۔ جب بندہ خود کو اچھا سمجھنے لگ جائے، خود کو نیک سمجھنے لگ جائے، اپنی عبادتوں کو بہت بڑا بہت زیادہ سمجھنے لگ جائے، یہاں سے اس کی عبادتوں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے اس کی نیکیوں کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک ولی کامل گزرے ہیں ذوالنون مصری، آپ 10 سال تک حضرت ذوالنون مصری نے 10 سال تک ایک مزیدار کھانا نہیں کھایا، لذیذ غذا جو زبان کو لذت دینے والی ہے 10 سال تک اپنی زبان کو لگنے نہیں دیا۔ کیا کھاتے تھے؟ صرف اور صرف یا تو سوکھی روٹی کھاتے تھے یا تو پانی پیتے تھے، بس ایسے 10 سال گزارے۔ یہ کیوں گزارے؟ اپنے نفس کی خواہشوں کو توڑنے کے لیے۔ نفس کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہے، یہ ناجائز خواہشیں، یہ گندی خواہشیں، اس کو توڑنے کے لیے ذوالنون مصری نے 10 سال تک اپنی زبان کو لذت اور مزیدار کھانے لگنے نہیں دیا، کیونکہ انسان کی جو نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں وہ زبان سے بڑھتی ہیں۔ زبان کو جتنا مزیدار کھانا کھلائیں گے اتنی خواہشیں دل میں پیدا ہوگی، پیٹ کو جتنا زیادہ بھریں گے اتنا زیادہ بندے کو گناہوں کے خیال آئیں گے، گندے وسوسے آئیں گے، برے خیالات آئیں گے۔ جتنا زیادہ پیٹ کو خالی رکھیں گے، بھوکا رکھیں گے، زبان کو لذت والے کھانے نہیں کھلائیں گے، اتنا زیادہ گندے خیالات دل میں نہیں آئیں گے، اتنا زیادہ برے وسوسے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے اسی کے لیے آپ نے 10 سال تک ایک لذت والی غذا زبان کو لگنے نہیں دی۔ اب عید کا دن تھا، رات عید کی تھی، صبح عید کا دن تھا، آپ نے سوچا کہ 10 سال میں نے اپنی زبان کو کوئی اچھی غذا لگنے نہیں دی ہے، کوئی اچھا کھانا میں نے کھایا نہیں، کل صبح عید ہے، کل ایک دن تو کچھ اچھا کھاؤں۔ جب یہ خیال آیا دل میں تو آپ نے اپنے آپ سے کہا اگر صبح میں تجھے اچھا کھانا کھانا ہے تو آج کی رات 2 رکعت میں ایک قرآن ختم کرنا ہوگا۔ اللہ والوں کا طریقہ دیکھیے، کیا اللہ والوں کا طریقہ تھا؟ اپنے نفس سے کہتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں اگر صبح میں اچھا کھانا تمہیں کھانا ہے آج کی رات 2 رکعت میں ایک قرآن ختم کرنا ہے، اگر یہ عبادت کرو گے صبح میں تمہیں اچھا کھانا ملے گا۔ اب آپ نے اپنے دل سے کہا، اب رات میں آپ نے عید کی رات چاند دیکھ کر آپ نے کیا کیا؟ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتوں میں ساری رات بھر قرآن پڑھ کر 2 رکعت میں قرآن ختم کر دیا۔ جہاں 2 رکعت میں جیسے قرآن ختم ہوا، قرآن ختم ہونے کے بعد صبح میں آپ کے جو مریدین تھے، آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، انہوں نے کئی سارے کھانے جمع کر کے آپ کے سامنے دسترخوان پر پیش کر دیا، یہ سوچ کر کے پیر و مرشد نے 10 سال سے کچھ کھایا نہیں، آج کچھ کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے، چلو ان کے لیے اچھے سے اچھے کھانے بناتے ہیں۔ کئی اقسام کے لذیذ کھانے دسترخوان پر رکھ دیے گئے۔ حضرت ذوالنون مصری نماز عید ادا کر کے آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور آپ ایک لقمہ روٹی کا اٹھاتے ہیں، اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس لقمے کو واپس برتن میں رکھ دیتے ہیں۔
آپ کے جو मुरीदीन थे कहा कि हुजूर ये क्या मामला हुआ, आपके लिए हमने सारी रात मेहनत की और इस थोड़े से खाने के लिए आपने 2 रकत में एक कुरान पाक खत्म किया, और जब हम आपके सामने लाकर रख रहे हैं आप एक लुकमा अपने मुंह के करीब ले गए और वापिस आपने रख दिया, क्यों नहीं खा रहे? हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि लोगों तुम्हें क्या खबर, जब मैं एक लुकमा उठाकर अपने मुंह के करीब ले गया तो अपना नफ्स अंदर से कहने लगा, ऐ ज़ुन्नून तूने 10 साल मुझे तड़पाया, 10 साल मुझे भूखा प्यासा रखा, लेकिन 10 साल के बाद आखिर मैं तुझसे अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया। आखिर 10 साल के बाद तो तूने मेरी बात मानी ही मानी, मेरी ख्वाहिश को 10 साल के बाद तो तूने पूरा किया ही किया। हज़रत ज़ुन्नून फरमाते हैं अगर ये मामला है, आपने अपने नफ्स से कहा तो आज से मैं कभी ये लज्जत वाला खाना देखूंगा भी नहीं। आपने उसको रख दिया, कहा कि लेकर चले जाओ। नफ्स कह रहा है कि मैंने 10 साल के बाद तो अपनी ख्वाहिश से पूरी करवा ली, मैं अभी अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा, मैं इसको कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इसको खुश होने नहीं दूंगा, मैं अल्लाह को राजी करूंगा। ये कहकर आपने वो सारे खाने वापिस कर दिए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक शख्स ज़ुन्नून मिस्री के दरवाजे पर दस्तक देता है। आपने जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि एक अजनबी इंसान है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन है और उस बर्तन में कई अक़साम के खाने जमा करके रखे हैं, और वो कहता है ऐ ज़ुन्नून मिस्री, खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं मैं ये सारे खाने अपने लिए मैंने पकाया हुआ था, मैंने ये सोचा मैं खुद इसको खाऊंगा, लेकिन जब मुझ पर नींद का गलबा हुआ, सो गया, ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब हुई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मती, अगर तू मुझे क़यामत के दिन देखना चाहता है, मेरी जियारत करना चाहता है, ये सारे खाने तू मत खा, इसको ले जा ज़ुन्नून मिस्री को खिला दे। मेरा जो उम्मती है ज़ुन्नून मिस्री, 10 साल से उसने नहीं खाया, उससे जाकर कहना कि ये मेरा हुक्म है, ये मुस्तफा का हुक्म है, थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स से सुलह कर लो और थोड़ी देर के लिए ये लजीज खाने खा लो, ये मेरा हुक्म है, जाकर उनसे कह देना। ये देखिए हुजूर आकर हुक्म दे रहे हैं, हुजूर खिला रहे हैं। खुद को ऐसे बनाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मती पर फख्र करे कि ये मेरा उम्मती है, हुजूर खिलाने के लिए आए, अपने आप को इबादतों में ऐसे तैयार करे। जब हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रोते हुए आपने कहा अगर ये हुजूर का हुक्म है, मुस्तफा के हुक्म पर सर झुकाता हूं, हुजूर के हुक्म पर 2 लुक़मे खाता हूं। ये ईद का दिन ऐसे उन्होंने गुजारा था। जब माह रमजान की आखिरी रात आ जाती है, जिस रात ईद उल फित्र का चांद नजर आता है, उस दिन और रात में आसमान और जमीन के फरिश्ते आंसू बहाते हैं, जमीन और आसमान के फरिश्ते रोते हैं। साहबा इकराम ने पूछा कि हुजूर क्यों रोते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मत मुहम्मदिया पर जो इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, तो इस उम्मत की मुसीबत को देखकर जमीन और आसमान आंसू बहाते हैं। साहबा ने पूछा कि जब ईद का चांद नजर आए, रमजान का आखिरी दिन हो, ये ईद का दिन तो खुशी का दिन है, उसमें मुसीबत कैसी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसीबत ये थी कि रमजान में मेरी उम्मत की दुआएं कबूल होती थी, रमजान में उनकी मग़फ़िरत होती थी, उनके गुनाह की माफी होती थी, जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता था, गुनाहगारों को जन्नती बनाया जा रहा था, अल्लाह ताला की खास नियामतें उन पर उतरती थी, खुदा की रहमतों की बारिश होती थी, खुदा की बरकतों की बारिश होती थी। ऐसा लम्हा और ऐसा वक्त जो रमजान में अल्लाह उन्हें अता किया था, अब वो वक्त गुजर रहा है, अब वो दिन गुजर रहे हैं, वो रातें गुजर रही है। उम्मत के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत का वक्त है, उम्मत के लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि माह रमजान जैसा अज़मत वाला महीना हमारे हाथों से छूटता जा रहा है, और इस महीने के जाने का गम फरिश्ते मनाते हैं। जमीन और आसमान के फरिश्ते, उनकी आंखों में आंसू है ये देखकर कि उम्मत मुहम्मदिया का ये रहमतों वाला महीना,
برکتوں والا مہینہ, مغفرت والا مہینہ, بخشش والا مہینہ, جہنم سے نجات کا مہینہ ان سے چھوٹ رہا ہے. یہ دیکھ کر فرشتے آنسو بہا رہے ہیں. لیکن ہم کیسے بد نصیب ہیں کہ ماہ رمضان گزر رہا ہے لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے. ماہ رمضان گزر رہا ہے, ماہ رمضان کے جانے کا غم نہیں ہے. ماہ رمضان گزر رہا ہے, ماہ رمضان کے بچھڑنے کا ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. یہ کیسا مومن ہے. اللہ اکبر. آج تو یہ معاملہ دیکھنے کو آتا ہے کہ آج بعض مسلمان وہ ہے جو انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کب چلا جائے, انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کب گزر جائے. یہ کیسا ایمان ہے. ارے ایمان والا توڑ جاتا ہے رمضان کے جانے کو دیکھ کر, اس کی روح کانپ جاتی ہے, اس کا دل یہ بچھڑنے کا غم یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک ایمان والا کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ رمضان گزر جائے. حضور نے فرمایا میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا رحمتیں ہیں, رمضان کی برکت کیا ہے, رمضان کا مقام کیا ہے, رمضان کا درجہ کیا ہے. اگر میری امت کو پتا چل جائے, میری امت یہ خواہش کرے گی, اللہ سے دعا کرے گی کہ مولا سال میں ایک مرتبہ رمضان نہ بھیج بلکہ سال کے 12 مہینے تو رمضان بنا دے. یہ رمضان کا معاملہ ہے. لیکن کاش ہم رمضان کو سمجھتے, کاش ہم رمضان میں عبادت کرتے. بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ رمضان کو کیسے گزارا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کتنی جلدی آیا کتنی جلدی گیا معلوم ہی نہیں ہوا. ارے کتنی تیزی سے آیا. ارے آپ اگر روزے رکھتے, گرمیوں کی سخت پیاس میں روزے رکھتے تو پتا چلتا کہ رمضان کب آیا. راتوں میں اٹھتے, تاخ راتوں میں جاگتے تو پتا چلتا کہ رمضان کب گیا. اگر نماز تراویح میں کھڑے ہوتے تو پتا چلتا کہ رمضان کب آیا. اگر اللہ کے لیے نیند قربان کر کے تہجدوں میں آتے اور مصلی پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتے, روتے, گر گراتے تو پتا چلتا کہ رمضان کب آیا. ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو بندہ جس کو نہ تہجد کی خبر ہے, جس نے نہ تراویح ادا کی ہے, نہ کبھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا, نہ روزے کے وقت میں دھوپ کی تکلیف اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا, اب وہ بندہ کہتا ہے کہ رمضان کتنا جلد آیا کتنا جلد چلا گیا. اللہ اکبر. رمضان المبارک کے جانے پر افسوس کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور رمضان کے نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم. اگر ایسا ہو تو سمجھ جائے کہ ایمان مر چکا ہے, دل مر چکا ہے اور ایمان دل سے ختم ہو چکا ہے. یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ رمضان جاتے ہوئے خوش ہونا. کتنے وہ مسلمان ہیں کہ رمضان جانے پر ایسے خوش ہو جاتے ہیں. ارے شیطان آزاد ہونے پر اتنا خوش نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہم رمضان کے جانے پر خوش ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہاں شیطان جکڑا نہیں ہے بلکہ ہم یہاں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. یہاں چاند نظر آنے کی دیر ہے. اس چاند کے نظر آنے کے بعد ماہ رمضان کے یہ عید کے 3 دنوں میں عید کی خوشی کے نام پر ایسے گناہ کرتے ہیں کہ 30 دن کی عبادتیں کم پڑ جاتی ہے 3 دنوں کے گناہوں کے سامنے. جہاں دیکھے عید کا دوسرا دن آیا باسی خطبے کے نام پر, جہاں ٹاکسیں دیکھے سارے ٹاکسوں میں مسلمان. ہماری بہنیں برقع پہن کر لائنوں میں ٹکٹوں کے لیے ٹاکسوں کے باہر کھڑی ہوئی ہے, اور مسلمان بھائی 30 دن اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن سننے والا, سحری افطاری کرنے والا, تاخ راتوں میں آنے والا, وہ جا کر ٹکٹ خریدنے کے لیے وہ ٹاکسوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہے. مائیں بہنیں اولیاء کی بارگاہوں میں جا کر کوئی جھولا جھول رہا ہے, کوئی باسی خطبے کے نام پر جس پارک میں دیکھے مسلمان عورتیں اور جس پارک میں دیکھے مسلمان مرد ٹوپی پہنے ہوئے, جس ہوٹل میں دیکھو صرف مسلمان مرد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عید کے نام پر اولیاء کی بارگاہوں کو ہم نے پکنک مقام بنا دیا ہے. عید کے نام پر بے حیائی, بے شرمی, پارکوں میں, ہوٹلوں میں, ٹاکسوں میں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی عید ہے؟ یہ کون سی عید کی خوشی ہے؟ 30 دن کی عبادتیں ایک طرف ہے, نمازیں ایک طرف, تہجد ایک طرف, قرآن پڑھنا ایک طرف. یہ 3 دن کے جو گناہ ہے 30 دن کی عبادتوں پر 3 دن کے گناہ بھاری پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ماہ رمضان کیا تھا؟ یہ ٹریننگ کیمپ تھا. جس طرح کوئی کسی جاب میں جانا چاہے, جاب میں جانے سے پہلے کمپنی کیا کرتی ہے؟ ٹریننگ دیتی ہے کہ تمہیں کام کیسا کرنا ہے, کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے اور کس طرح سے اپنے کام کو انجام دینا ہے. تو جس طرح سے ایک کمپنی ٹریننگ دے کر اس کے بعد اپنے ملازم کو کام کے لیے کمپنی میں جوائن کراتی ہے, اسی طرح ماہ رمضان ایک مہینہ یہ ٹریننگ کیمپ ہے. اللہ تعالیٰ 12 مہینے کیسے رہنا ہے
یہ ایک مہینہ اللہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے کہ 12 مہینے ایسے ہی گزارو. یہ ٹریننگ کے لیے آیا ماہ رمضان، سکھانے کے لیے کہ تمہاری صبح سحری کے وقت ہونا ہے، اور تو سحری کے وقت میں اٹھ کر جس طرح تم سحری کر رہے ہو، رمضان کے بعد تمہیں سحری میں اٹھ کر دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ کے فجر پڑھنا ہے. ظہر میں جیسے تم ماہ رمضان میں عبادت کرتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد میں ظہر کی پابندی، پھر عصر کی پابندی. افطاری کے وقت میں جیسے تم مغرب میں حاضر ہوتے تھے، اسی طرح سے تمہیں حاضر ہونا ہے. تراویح کے بعد جیسے گھر میں جا کر سو جاتے تھے، اور رمضان کے بعد بھی اسی طرح عشاء پڑھ کے تمہیں سو جانا ہے. یہ زندگی گزارنے کا ایک ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے، کھانے پینے کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، رمضان ایک ٹریننگ کیمپ بن کر ہمیں آیا اور ہمیں بتایا کیا کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب دعا مانگنا ہے، کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ سب کچھ ایک ٹریننگ تھا. ایک مہینہ ہمیں ٹریننگ دے دیا اور ہم سے اللہ نے کہا یہ ایک مہینہ جیسے گزارا، 1 سال تک تمہیں ایسے ہی گزارنا ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ رمضان چلا گیا، اب رمضان کو الوداع کیا. رمضان کے ساتھ نمازوں کو بھی الوداع کر دیتے ہیں، رمضان کے ساتھ مسجدوں کو بھی الوداع کر دیتے ہیں، نماز کے ساتھ ہم قرآن کو بھی الوداع کر دیتے ہیں، رمضان کے ساتھ ذکر کو، وظائف کو، عبادتوں کو، نیکیوں کو، خوبیوں کو، اچھائی کو، اخلاق کو، ہر چیز کو الوداع کر دیتے ہیں. صرف رمضان الوداع ہو رہا ہے، نمازیں الوداع نہیں ہو رہی. صرف رمضان الوداع ہو رہا ہے، اللہ کا گھر مسجد الوداع نہیں ہو رہی. صرف رمضان الوداع ہو رہا ہے، دعائیں الوداع نہیں ہو رہی. صرف رمضان الوداع ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت الوداع نہیں ہو رہی ہے. تو آج آپ غور کریں، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر جہاں قریب ہمیں آواز سنائی دیتی ہے 5 وقت اللہ اکبر کی، ہم آواز سن کر بھی اللہ کے گھر کو نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالی لعنت برساتا ہے اس گھر میں جس گھر میں ایک بے نمازی ہو، اس کے 70 گھروں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آگے 70 گھر، پیچھے 70 گھر، دائیں 70 گھر، بائیں 70 گھر. ایک بے نمازی جس گھر میں ہو، 70 گھروں پر خدا کی لعنت. اب جب سارا گھر ہی بے نمازی ہو، باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی ہو، اولاد بے نمازی ہو، اور سارے گھر کے گھر بے نمازی ہو، تو سوچو اللہ کی کیسی لعنت برستی ہوگی. اللہ اکبر. محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرے. ماہ رمضان بالکل ختم پر ہے. جب چاند نظر آ جائے، چاند جس وقت نظر آتا ہے، رمضان کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے. جیسے شب قدر میں ہم نے جاگ کر عبادت کی، چاند رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات ہے. ایک مہینہ جو ہم نے مزدوری کی، یہ مزدوری کا انعام اگر ہمیں لینا ہے، عید کی رات ہمیں عبادت کرنی ہے. ایک مہینہ جو تراویح پڑی، بھوکے پیاسے جو رہے، اس کا انعام اگر اللہ سے لینا ہے تو اس رات چاند دیکھنے کے بعد اس رات میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنا ہے، گر گرانا ہے، رونا ہے. یہ چاند رات عبادت کی، دعا کی رات ہے، یہ شاپنگ کی رات نہیں ہے. آج ایک مسلم معاشرے کا ایک کلچر بن چکا، عادت بن گئی کہ ایک مہینہ ہم نہیں خریدیں گے، چاند دیکھنے کے بعد ہی سارا گھر مل کر بازار کو جائے گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ اسی رات میں سارا گھر اور سارے بہنیں، بچے، بیوی، ماں، باپ سارے مل کر بازار میں جا کر بے حیائی بے شرمی کے ساتھ 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک بازار میں رہ کر جب خریدیں گے، تبھی لگے گا کہ ہم عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. تبھی ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ صبح میں عید ہے. یہ رات، جس رات میں اللہ نے حکم دیا عبادت کا، وہ رات ہم کہاں پر لگا رہے ہیں؟ روڈوں پر، سڑکوں پر، دکانوں پر. ارے خریدنے کے لیے پورا مہینہ تھا، خریدنے کے لیے شعبان بھی تھا، رجب بھی تھا، رمضان کے شروع کے دن تھے، تب نہیں جائیں گے، انتظار کریں گے چاند نظر آنے کا، اسی دن جائیں گے، اسی دن خریدیں گے، اسی دن بے حیائی بے شرمی کے ساتھ سارا گھر خرید کر پھر رات میں 4 بجے گھر کو آئیں گے. خریدنے کے لیے ساری رات گزاری، کبھی اللہ کے لیے 5 منٹ بستر سے اٹھ کر مصلی بچھا کر کبھی اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کی؟ نہیں ادا کی. اللہ اکبر. ہم نے چاند رات کو، عید کو بس ایک گناہوں کا اڈا بنا لیا ہے. چاند رات کیا ہے؟ یہ عبادت والی رات ہے. یہ مسجدوں میں لگائیں، یہ شاپنگ میں نہ لگائیں، مسجدوں میں لگائیں، رونے میں لگائیں، گر گرانے میں لگائیں. بڑی اہم رات ہے چاند رات. اس کو عام راتوں کی طرح مت سمجھے، یہ عام راتیں نہیں ہیں، یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں، دعا کے قبول ہونے کی راتیں ہیں. تو محترم سامعین اکرام، ماہ رمضان کی رخصتی
بالکل قریب آ چکی ہے. اب اس رخصتی کے ساتھ آپ یہ عہد کر لے کہ ہمیں یہ 30 دن کی عبادت، اس کی برکت اگر باقی رکھنی ہے، جو ہم نے عبادت کی ہے رمضان میں، اگر اس کی برکت ہمیں باقی رکھنی ہے، اب اس کے بعد ہمیں نمازوں کی پابندی جاری رکھنی ہے. اگر ہم اس کی برکت کو، روزوں کی برکت کو ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، عید کے دن پتا چلے گا کہ کس بندے کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. جس کی عبادت قبول ہو گئی وہ عید کا دن بھی ویسے ہی گزارے گا جیسے رمضان کا دن اس نے گزارا. عید کے 3 دن ویسے ہی گزارے گا جو رمضان کے دن اس نے گزارے. اور یہ سمجھ جائیں کہ عید کے دن میں جس کی زندگی بدل گئی، اور عید کے دن سے جس نے ٹیکسوں کی ٹکٹ خریدنے کی عادت ڈال لی، اور عید کے دوسرے دن جو جا کر ٹیکس میں بیٹھ گیا اور ہوٹلوں میں جا کر بیٹھ گیا، سمجھ جاؤ اس کی عبادت اللہ نے قبول نہیں کی ہے. توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے ہر اس عمل سے، اس گناہ سے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں، صحیح طریقوں میں عید منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. ہماری عبادات میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو رہی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. الہ العالمین، ماہ رمضان کی رخصتی مولا یہ ہمارے لیے بڑا ہی افسوسناک لمحہ ہے مولا. الہ العالمین ہم سے مولا اس ماہ رمضان میں جو بھی غلطی ہو چکی ہو تو معاف فرما دے مولا. الہ العالمین ہم نے جس طرح سے ماہ رمضان کا حق ادا کرنا تھا ہم نے ادا نہیں کیا، ہمیں معاف فرما دے مولا. الہ العالمین اس ماہ رمضان میں جس طرح سے مولا روزے رکھنے تھے ہم نے نہیں رکھے، ہمیں معاف فرما دے مولا. ہمیں اس ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا تھا، ہم گناہوں سے نہیں بچے، ہمیں معاف فرما دے مولا. مولا اس کی جیسی قدر کرنی تھی ہم نے قدر نہیں کی، ہمیں معاف فرما دے مولا. جیسے اس ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا تھا ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں معاف فرما دے مولا. مولا جس طرح تیرے اس ماہ رمضان کے لیے جو تو نے حکم دیا تھا ہم نے وہ تمام چیزیں نہیں کر سکے مولا. الہ العالمین تو غفار الذنوب ہے مولا، ہماری مغفرت فرما دے مولا، ہماری بخشش فرما دے مولا. اس ماہ مبارکہ میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی مولا اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے مولا. الہ العالمین ہمیں دوبارہ رمضان نصیب فرما، دوبارہ رمضان نصیب فرما، اور دوبارہ رمضان میں مولا اس سے بڑھ کر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بڑھ کر مولا تیری بارگاہوں میں راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.